5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکھا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبلاں بہ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے, پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے ہو دے 5 نمبر, جڑا انگریزی لکھے ہو دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں کہا جلیو تو پتہ ہی کوئی نہیں, یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے, اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے, مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے, پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں, میرا ایک سوال ہے جی, اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. جی سیدہ نے مڑ کے انہاں کول پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تے دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا تے میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت والے. جی سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا, آج شام میں گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے, یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گنہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. ہاں کہے جی میں گنہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے. اے خطا کار ہے, خطا کار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آج گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جمانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دے دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال, جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے. مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا, اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے, مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے, ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شریع عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا, کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہیں لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا, اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں.